آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بادشاہ کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ موٹیویٹ بھی ضرور ہوں گے۔ ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا۔ وہاں جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی۔ وہ غریب جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ مسافر سمجھ کر خدمت کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگوٹھی اتاری اور کہا، تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں۔ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، جب بھی کبھی ضرورت ہوگی ہمارے محل میں آ جانا۔ دروازے پر جو داربان ہوگا اسی انگوٹھی دکھا دینا۔ ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے وہ ہم سے ملاقات کرا دے گا۔ بادشاہ چلا گیا۔ کچھ دن بعد اس کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ دیہاتی بڑے میاں گئے۔ محل کے دروازے پر پہنچے، کہا بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ اس کی کیا اوقات کے بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ کہنے لگا نہیں مل سکتے، مفلس و کلاش آدمی ہے۔ اس دیہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹھی دکھائی۔ اب جو دربان نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹھی آپ کے پاس؟ بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو لے کر آئے گا ہم جس حالت میں ہوں ہمارے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ چنانچہ دربان اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوئے۔ اب یہ جو شخص وہاں چل کر آیا تھا اس کی نظر پڑی کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے۔ پھر اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی نظر پڑی تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا اور محل کے باہر جانے لگا۔ دربان نے کہا مل تو لو۔ کہا اب نہیں ملنا ہے، کام ہو گیا۔ اب وہ واپس جاتا ہی تھا کہ تھوڑی دور چلا گیا۔ جب بادشاہ فارغ ہویا تو دربان نے کہا کہ ایسا آدمی آیا تھا، یہاں تک آیا پھر واپس جانے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً لے کر آ، وہ ہمارا محسن ہے۔ واپس لا گیا۔ بادشاہ نے کہا آئے ہو تو ملے کیوں نہیں، ایسے کیسے چلے گئے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آ جانا، ہم ضرورت پوری کر دیں گے۔ مجھے ضرورت پیش آئی تھی، میں آیا اور آ کر دیکھا آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اس سے مانگ لوں۔ یہ ہے وہ چیز ہمیں جو کبھی سمجھ نہیں آتی، یہ ہے وہ چیز جب کبھی کوئی ضرورت ہو، بڑی یا چھوٹی، اس کا سوال صرف اللہ پاک سے کیا جائے کہ وہی ایک در ہے جہاں مانگی ہوئی مراد ملتی ہے۔ جو چاہے سو مانگے، اللہ سے امیر، اس در پر آبرو نہیں جاتی سوال سے۔ یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، جبکہ بادشاہ بھی اسی کے آگے جھک رہا ہے جو سب کو دے رہا ہے۔ تو بادشاہ سے افضل کون ہوا؟ وہ بادشاہ بھی کیا جو اللہ تعالیٰ سے افضل نہ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ اصل کہانی ملتی ہے اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے در سے مانگنا چاہیے۔ وہ بادشاہ بھی جو اللہ سے مانگ رہا ہے تو کیوں نہ ہم سب بھی مل کر اللہ سے ہی مانگیں۔ جزاک اللہ۔